الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھئے الصلاة والسلام حمد بے حد اے نا اے جڑا نیلی چادر اڑائے ان اٹھاؤ ان پیچھے باؤ اے اٹھاؤ نا پھر گل دی سمجھ نہیں آئی تو پیچھے بٹھاؤ تو ہن پتر جی اتھے جو دل کردا جے کر لیا رول ہے یہ جو تواڈے چویں کسی شرارت کی تو پھر بات ٹھیک ہو گیا تسی بہ کے رہندے ہو پتر تے مڑ سندے سنجیدگی نال ماحول خراب نہ کریا کرو میں نہیں بناندا اے تقریراں دے اپنے اپنے رنگ نے کچھ تقریر وہ ہوندی ہے جدے وچ سبحان اللہ دب کے آکھی کچھ تقریر ہوتی ہے جی سبحان اللہ ہولی جا کے لیے تو گل سمجھی دیئے بندہ آندا کی تو جے بندے نہیں سمجھی بندے نگلے نہ آوے بیس آکھیا کیے تو سبحان اللہ دی ماں سر تے دری ہو وہ دا پترا عمر ثواب تا ہو گیا پر تقریر کرن والے تے فائدہ تو ان کوئی نہ ہویا بوس آکھیا کیا لہذا ہی اپنے اپنے مختلف تقریر دے انداز تے رنگ ہوندے ہوں میں جو سنا رہا یہ سمجھن والا ہے اللہ فرماندے نے کہ جدوں اپنے نفس تے ظلم کر لو یعنی او کم کر لو جیڑا نہ کرنا توجہ ہے کہ ظلم اپنی جان نال کرنا
ظلم کنوں سدے؟ ظلم دی تعریف اور ڈیفینیشن علماء نے لکھی ہے لغوی اعتبار نال۔ ظلم کہندے وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز نو اوتھے رکھنا جتھے وہ رکھن والی نہیں، یہ ظلم۔ مثلا متھا رکھنا اللہ اگے، تساں رکھیا ہے قبر اگے، یا رکھیا ہے جھنڈے اگے ڈنڈے اگے، یا کسی جانور اگے، کسی بھی غلط رب تو علاوہ کسی اگے بھی رکھیا ہے، مرشد اگے رکھیا ہے، تو اللہ فرما دے ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم کیتے کیونکہ متھا رکھنے والی جڑی تھاں آئی اتھو ہٹا کے اتھے رکھی جتھے نہ رکھنا۔ باتیں سمجھ آئی کہ نہ؟ وعدہ الشیء علی غیر محلہ، محل غیر تے رکھے ہی سارا، لائک عبادت ان سمجھے جڑا مخلوق ہے، جڑا خود محتاج ہے، لہذا تو شرک کیتا ہے، ظلم کیتا ہے، اس واسطے شرک نو ظلم آکھیا گیا۔ سو نفس انسانی اس نو تابع فرمانے الہی کرن دا طریقہ ایسی کہ اے رب دے اور رب دے حبیب دے دسے طریقے تے چلدا، جدو اس راہ تو ہٹیا تے ظلم ہو گیا۔ جدو ظلم ہویا، غلط ہو گیا، تو نفس جڑا ہے وہ بیمار ہو گیا، گناہاں نال بھر گیا، گناہوں دے اتے لپٹ گئے، لگ گیا، وہ آلودہ ہو گیا۔ ہن اس نو صاف کرن دی ضرورت سی۔ اللہ اللہ اللہ، ایتھے ایک جملہ بولتا جانا پھر اگے جانا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے کہ مرید بمثل پارچائے چرکین است اور مرشد بمانت شوئندہ باشد۔ مرید میڑے کپڑے دی طرح ہوندا ہے تو مرشد دھوبی دی طرح ہوندا ہے۔ مرید میڑے کپڑے دی طرح ہوندا ہے، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ۔ مرید میڑا کپڑا ہے اور مرشد اس نو دھون والا دھوبی ہے، اور ذکر دا صابن لا کے، ذکر دا صابن لا کے تے مرشد من نو صاف کرتا ہے۔ ہائے 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 عزیزوں اور ساتھیوں، ایوئی پرابلم ہے۔ اقبال فرماندے نے رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ پیری مریدی پہ کرنے آ کام بھول گیا جیڑا مرشد دا کام آ، کہ جدو تواڈے کول مرید باندھا تو انہوں ذکر دا صابن لا کے وہ دا من ستھرا کرنے دی کوشش کر دیا۔ کپڑیاں دی گندگی ایک فرق ہوتا ہے، کچھ کپڑے ہوندے انہاں نینجے ہیں میں پانی چ لگا چھڑیے تے صاف ہو گئے، وہ گندے تھوڑے ہوندے تے کچھ ایڈے گندے ہوندے انہاں تند میل پئی۔ توجہ ہے کہ کوئی ہوں بڑا ٹائم لیندے ہیں، یہ تو ان کوئی دھوبی ہوندا تے تانوں اسی وضاحت کر کے دسنی آئی۔ ہن انج بالے کپڑے تند میل والے، کپڑے تند میل والے نے تے دھوبی انجان نے۔ ہن سجن سمجھ آئیے کہ کوئی کپڑے تند میلے نے تے دھوبی انجان نے، صفائی کیویں باہر آوے بھائی آ؟ ہاں ہاں خیر آؤ گل کریے کہ چلیے۔
عزیزوں اور ساتھیوں، نفس گناہاں نال بھر جائے تو گناہاں دیاں قسماں نے، گناہ دیاں قسماں نے، اقسام نے۔ کچھ گناہ وہ نے جڑے انسان دے نفس جدو اس گناہ نال آلودہ ہوں تو انسان انہاں گناہاں تو ندامت محسوس کردا ہے کہ یہ یار نہیں سی کرنا چاہیے، غلط ہویا ہے۔ تو مدینے علی سرکار فرماندے ہیں الندم توبہ، ایک دا ندامت اختیار کرنا یہ بھی توبہ ہے۔ یعنی جڑا ان دے دل وچ خیال آیا ہے نا کہ یار انج نہیں سی کرنا، کچھ گناہ انج سوچن نال ہی معاف ہو جائے۔ یہ سوچے ہے اس کے نہیں سی کرنا، غلط ہوا ہے، تو یہ سوچن والی اللہ راضی ہو گیا کہ یہ شعور تے ہے اس بار غلط ہوا ہے۔ تو یہ ندامت بھی توبہ ہے، اور یہ ایمان دی علامت ہے حضور سرکار دی حدیث کہ بندہ گناہ کر کے جدو اس نو گناہ سمجھدا رہے بھائی ہے گناہ، اجے ان دے اندر ایمان ہوتا ہے۔ یعنی الارم بڑھتا تے ہے تو اے غلط ہو رہا ہے، الارم بلدا ہے تے دا مطلب ہے اجے کرنٹ ہے۔ کچھ گناہ وہ نے جڑے اسی صغیرہ گناہ کرنے ہم لگ دیاں کسے اس عورت تے نظر پہ گئی جدے اتے نائی پینی چاہیے، ایسے گناہ جڑے نے جدو اسی نماز واسطے وضو کرنے تو ریاض الصالحین وچ حدیث ہے کہ ساڈے وجود تو پانی دا آخری قطرہ جدا ہون نال وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ انجی مٹا دے۔ مہربان تے ہے نا مالک، ہن اسی صرف عید تے مسیتے آئیے تو ساڈی مرضی ہے، رب نے تے سانو سہولت دیتی ہے وضو کر تیرے گناہ معاف کر دیا۔ دو گناہ قسم ہو، کچھ گناہ وہ نے جڑے توبہ کرن نال معاف ہوندے، یعنی کسی بندے گناہ کیتا ہے اس آ کے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا، کبائر کبیرہ گناہ، یا اللہ میں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرن نال او گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا میرے حضور نے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کی توبہ کیتی وہ انجے جی میں اس نے گناہ کیتا ہی نہیں۔ رہے ہوگا ایک چوتھی قسم گناہ ماندی ہوئے جدا تعلق ہے بندیاں نال، کسے بندے دا مال کھا لیا، کسے بندے دی زمین ہڑپ کر لی، کسے کمزور نال زیادتی کر لی اور او دے نال ظلم و زیادتی کر کے مال ہڑپ کر لیا۔ یہ چوتھی قسم دا جڑا گناہ ہے یہ نہ توبہ نال معاف ہوندا ہے، نہ ندامت نال معاف ہوندا ہے، نہ وضو نال معاف ہوندا ہے، یہ تاں معاف ہوندا ہے جدے نال کیتا ہوئے او دے کولوں پہلا معافی منگی دیئے مڑ رب کولوں منگی دیئے۔ گل دی سمجھ جانے میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حشر والے دن اللہ جدے نال ظالم تے مظلوم دوہاں اللہ کھڑا کر لینا، حشر دا میدان ہونا ہے تے اللہ ظالم تے مظلوم نو کھڑا کر دینا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں حدیث پاک ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم بھرا دی بھی مدد کرو تے مظلوم بھرا دی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ مظلوم نی مدد تے سمجھ چاہندی ہے، ظالم دی کیویں مدد کریے؟ فرمایا وہ تہاڈا بھرا ہے، ان ظلم کر تو ہوڑو اس قیامت والے دن مرینا ہے، آگے سڑن تو بچاؤ اپنے سجن نو کہ ظلم نہ کر۔ اللہ دوان کھڑا کرے گا ظالم نو بھی اور مظلوم نو بھی، اور وہ عدل دا دن ہوگا۔ اقیم الوزن بالقسط، بالقسط پورا تولیا جائے۔ اللہ دے نبی فرماندے ہیں اللہ سنگھاں والی بکری کولوں بغیر سنگھاں والی بکری دا حساب لینا ہے، یعنی ایک بکری ہوئے جن دے سنگھ ہیں، ایک بکری ہوئے جن دے سنگھ کوئی نہیں، تو اللہ سنگھاں والی بکری تو اس بکری دے بارے پوچھنا ہے کہ تینوں سنگھ دیتے آئے تین کوئی نہ دیتے تے میں ہی آئے تو اینوں سنگھاں نال مار دی تے ڈرائیں دی کیوں آئے؟
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جانوراں تو حساب کوئی نہیں ہونا، لیکن حدیث اچھی بکریاں دا ذکر جانور غیر ذوی العقول نے، جانور مکلف نہیں شریعت دے، انہاں تو حساب نہیں ہونا، فرشتیاں تو حساب نہیں ہونا، جانوراں تو حساب نہیں ہونا، ساڈے تو حساب ہونا ہے۔ یہ مثال بکریاں دی یہ گل سونے اللہ دے حبیب دسیے، جیڑا تکڑا ہے نا طاقت والا ہے، او دے تو اللہ پوچھنا ہے کمزور نال زیادتی کیوں کرنا ہے؟ تینوں میں طاقت دیتی آئی، تینوں اختیار دیتا، تینوں مالک بنایا، اے کمزور مزاریا اینو تسی کمیاں سمجھ دے آؤ، آپ تسی وڈیریاں چوندے آؤ، مڑے دے نال زیادتی کیوں کیتی آئی؟ اے دی گل کر اس لئے بندے کول مڑ کیڑی شے ہونی ہے جیڑی دے وے؟ اللہ فرمانا ہے اس ظالم دے کول کوئی نیکیاں ہیں یا اللہ کچھ ہیں تھوڑیاں جیاں، اللہ فرمانا ہے وہ ظلم دے بدلے چھے نیکیاں ان دے چھڑے مظلوم، یا اللہ دیتیاں پر ظلم موڑ بدے ہے، تو اللہ فرمانا ہے اس مظلوم دے کول گناہ ہیں یا اللہ ہیں، اللہ فرمانا ہے وہ اس ظالم نو دے چھڑو۔ تو پائیا جیڑی چوانی ہوئی وہ تھے وہ بھی کھڑا بما انہیں ساڑھے کول ہونی کوئی اگے ہونے ہی کوئی نہیں۔ میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، میں صاف گل تو اندستا پہ ہوں، ساڑھے کول انہیں عمل کوئی نہ ہونے۔ جویں دے ساڑھے حساب کتاب نے نا، سود ہر پاس سے عام ہویا پھر دے، نہ ساڑھے کپڑے پاک نہ ساڑھی خوراک پاک، رشوت عام، جوا عام، شراب عام، زنا عام، چوری عام، ڈاکہ عام، کمزور بندہ بھی بجلی چوری کر لیندہ ہے، ماڑا زمیندار بھی موگن کٹ کر لیندہ ہے، جندہ کوئی باہ نہ لگے وہ کمپین والے نہ آندہ ہے سرگی آمی۔ وہاں سمجھ آئی گئی ہے نا وہ کیوں آندہ ہے سرگی آمی؟ جی یعنی جتنی کو کوئی کر سکتا ہے وہ زیادتی انہی کیتی ہوندہ ہے۔ تو سونے آؤ ان دا تساں کھلو کے حساب دے میں اور وہ کھلون جتا اوکھا ہونا ہے، یہ عام بندہ نہیں دس سکتا، جڑے جان دے انہوں نے پتہ ہے کہ اللہ فرمایا اس کھلون تو جڑا ڈرے ان جنت دیاں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرما دے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا کھلون تو ڈر گیا بجدو اس کھلار کا حساب لینا ہے وہ تو بڑا اوکھا ہونا ہے، میں ڈر گیا، اللہ فرما دے ان دوری جنت دے آگیا۔ جانے من سمجھو نہیں پہیے کہ کوئی سو یہ تو ساں کھلونا ہے، بندیاں دیاں گناہ ماں دی اللہ تو ان معافی کو نہیں دینی، کیونکہ حقوق العباد ہے، بندیاں دے گناہ اس کا معاف کرنے نے جدو تو ساں انہاں بندیاں کو معاف کروا لے، بندیاں کو معاف کرا لو گے تو پھر اللہ کو معاف کراؤ گے تو اللہ معاف فرما دینے گے۔ لہذا اپنے زندگی دا محاسبہ کر لو، کسی نال کوئی زیادتی ظلم کیتا جے ایتھے بخشوا لو، دے لو، ترلا کر لو، مجھ دی تھان تے کٹی دے لو، تو معافی لکھا لو کہ بھئی معافی اگاں دین بڑا اوکھا ہے، اس راضی تاں ہونا ہے، ادھر نظام عدل ہے، یہ جناب دی توجہ ہوئے تھے اگر عرض کرنا نہ کر تسی اے ذہن چ بحال ہو کہ جو اسی کر رہے ہیں ساڑی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر ویلے تو اڈے تے نظر رکھے، رقیب ان سدن جڑا نظر رکھے،
رقیب ان سدن جیڑا نظر رکھے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تہاڈا رقیب ہے. توجہ ہے کہ کوئی؟ دو بندیاں دا پیار ہوئے نا آپس وچ، جیڑا انہاں دے وچوں قید رکھے ان سدن رقیب. اب اردو ادب وچ تو عربی وچ اللہ تعالیٰ دا ایک نام رقیب بھی ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے ہر آن جان والی حرکت تے نظر رکھی. او دے تو تہاڈا کوئی فعل بھی چھپیا نہیں. یہ ایمان دا اعلیٰ درجہ ہے. وہ حضرت عمر لنگے جانتے ایک مائی آکھیا اپنی دھی نوں میں پتر پانی پا دودھ دے. اس آکھیا اماں میں نہیں پانا، عمر منع کر. اس آکھیا عمر کیڑا ویندے پے نہیں. اس آکھیا اماں عمر نہیں ویندا پر اللہ تے ویندا پیا. ایمان والے دے اندر یہ گل ہونی چاہیے کہ میرا رب مینوں ہر تھان تے ویندا پیا ہے. مینوں میرے رب دی نظر دے تھلے آ. سو بھائی اگر کسی دا کوئی زمین دا ایک ٹکڑا اگر کسی نے کسی دا رلا لیا، اج اٹھن عادت ہوندی ہے ٹریکٹر چلان لگیا تھوڑی جی ہل ہونا دیا میں دھکے نال اتاں ٹر جاندی تے دوجا بھی ایویں ان دی بھی ہل فری ہوندی، اس لیے وہ پچھوں آندا ہے ان دی ادھے ٹر جاندی. ہاں جی انہیں بندیاں نے اطلاع دے ویا جے بھئی جتنا ٹکڑا تسی زمین دا رلینا ہے حشر والے دن وہ ٹکڑا زمین دے وچوں اتنا تھلے تک کڈ لیا جائے اور ان لوہے دی زنجیر پا کے بندے دے گل پایا جائے کہ ہن تو حشر دے میدان وچ اینو کھچ، کیونکہ تو خود دے زمین دوجیاں کولوں ظلمن اتھیائی سے. کسی کمزور دا مال کھانا اللہ قرآن فرمان دے ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جیڑا کسی یتیم دا مال کھاندا ہے اس اپنے پیٹ وچ دوزخ دی اگ پائی ہے. بھائیو یہ تسی طاقتور ہو تو کمزور تے ظلم نہ کرے ہے. یہ امیر ہو تے غریب نال زیادتی نہ کرے آئے. یہ پڑھے ہو تے انپڑھ نال ظلم نہ کرے آئے. انہاں دی داد رسی کرے آجے متے اللہ تعالیٰ تو اڈے کوڑوے دا حساب لوے تے دے نہ سکو. حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اللہ دے درویش فرما دے پڑھ پڑھیا طالب ہویا زردہ ہو یعنی جنہ پڑھ گیا ہے چاہیے تے آپ پڑھیا جڑا ہے وہ گھٹ ظالم ہوندا لیکن یہ پڑھیا زیادہ ظالم ہو گیا. تیرے ظلم میں اضافہ ہو گیا ہے. تعلیم تے نہیں سکھایا ہے. تو تعلیم یافتہ نہیں تو ان پڑھے. ایک جملہ بول دیا جیڑا بندہ اپنے والدین دا ادب نہیں کر سکتا وہ بڑا پڑھیا بھی ہے جاہل ہے. جیڑا اپنے ماں باپ دا ادب کرنا جاندا ہے وہ سکولے پاویں نہیں گیا علم والا ہے. میری گل دی میرے بچیاں سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ تسی سمجھے سکولاں وچ پڑھائی ہوندی ہے. تسی سمجھے میں تے سمجھدی نہیں بس سکولاں وچ پڑھائی ہوندی. ہاں جی میرے نزدیک سکولاں دا معاملہ عجیب ہی ہے. ہو کیویں میں کہ بی اے کر جاندے لیکن ماں باپ دے حق دا نہیں پتا ہوں اپنے ابے دا جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہو مڑ پڑھے نہیں سمجھ آئی گل. ہو سجن پڑھیا ہوئے
جڑا ڈگری پاویں نہیں رکھدا لیکن انہوں وڈے دا بھی پتہ ہے تے نکے دا بھی پتہ ہے۔ عزیزو ظلم مخلوق نال کیتے جے تے انہاں دی معافی اللہ کوئی نہ دینی، دوجے سارے اللہ معاف کر دے گا۔ لہذا اس بارے ذہن اپنا صاف ستھرا کر لو۔ ایک سید بادشاہ نے سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا کمال دے سید آئے، سرکار فرماندے میں حج کرن گیا، بڑی معروف روایت ہے، سرکار فرماندے میں حج کرن گیا تو جدو میں پہنچیا حج تے تو سرکار فرماندے میں دیکھیا کہ ایک بندہ کعبے دا غلاف پھاڑ کے بیٹھا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سونیا میرا گناہ معاف کر دے، لیکن وہ دا جواب آتا ہے کہ تیرے گناہ معاف نہیں، میرے دربار تو واپس چلا جا، میرے دروازے تو واپس ٹو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں قریب ہویا تو اس بندے تو پوچھیا بس ساری دنیا تو گناہ کر کے بندے اتھے ہوندے تو انہاں دی معافی ہوندی ہے، گھر ہی ایڈا بڑا ہے، وہ تو کی کیتا ہے جڑی اتھے آ کے بھی معافی نہ ڈھیندی پئی؟ اللہ دے گھر تو بڑا کی دا گھر ہے بھائی، بول دے نو سب گھران تو بڑا گھر رب دا گھر ہے۔ عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ دا پہلا گھر ہے، مبارکم وہدی للعالمین، یہ برکتہ بھی دیندہ ہے تے ہدایت بھی دیندہ ہے پتھر۔ جانے من کعبہ شریف کس دا بنے ہیں؟ پتھران دا، لیکن پتھر برکت بھی دیندے نے تے ہدایت بھی۔ یہ دا مطلب ہے کچھ پتھر بھی عام نہیں ہوندے تے کچھ بندے عام نہیں ہوندے۔ عزیزان علی بکار اگر پتھر ہدایت اور برکت دین دے تو پھر یاد رکھیا جے پتھر پتھر ہیں، حضور دی امت دا ولی ولی ہے۔ اگر پتھر برکت دین دے اللہ دا ولی بھی برکت دین دے، اگر پتھر ہدایت دین دے اللہ دا ولی بھی ہدایت دیندہ ہے۔ اے جڑا سی اللہ والیاں دے لیڑے لگنے آنا بالا، وہ دی وجہ یہی ہے کہ انہاں کول جان نال کچھ ہدایت نصیب ہوندی ہے۔ پتھر ہدایت دیندہ ہے، اللہ والے ہدایت دیندے نے، پتھر برکت دیندہ ہے، اللہ والیاں کولو برکتاں نصیب ہوندیاں نے۔ اللہ والیاں کولو برکتاں جانے من اللہ والیاں کولو بھی برکتاں ہوندی ہیں۔ عزیزان محترم اللہ دا گھر ہدایت والا ہے، برکت والا ہے۔ گناہگار اتھے آکے معافیاں دے طلبگار ہوندے، تو کی جرم کیتا ہے جو اتھے آن کے بھی معافی نہیں ملدی بھئی؟ وہ عرض کردہ ہے حضرت صاحب میں 17 سال ہو گئے نہ گیا، آج تک کسی آواز نہیں سنی، صرف میں سندہ ہاں کہ ٹر جا تیری آج قبول ہی نہیں۔ تو سی پہلے شخصیت ہو جنہ میرے تو علاوہ بھی سنی، تو سی کون ہو؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں سید ہاں،
اور انڈیا ہندوستان تو حج کرن واسطے آیا. جدو سرکار نے یہ سنیا نا اس بزرگ نے جڑا کردہ پیا سی انہیں کہا سرکار سید ہو تو میں تو گل دسنا کی کہنے لگا سرکار میں اپنی ماں دی گستاخی کر بیٹھا ماں دی گستاخی دی وجہ تو میرے ہر سال آنا تے اے آواز میں نہ دی ہے میرے مقدر سرکار مڑ فرمایا اے قابل غور سرکار فرمایا پھر اتھو معافی نہ مانگو اتھو مانگو ماں راضی ہو گئی تے اللہ پہ راضی ہو جانی اتھے نہ پینا اتھے جا. اس بندے آکھیا سرکار میں آن لگیاں بھی جاننا تے جاندیاں بھی جاننا نہ آن لگیاں ماں راضی ہوندی ہے نہ جایا راضی ہوندی ہے ماں ہی تا نہیں ہونو رہی راضی. اب فرماتے ہیں پھر اتھے دے آن دا فائدہ کوئی نہیں پڑنا اتھ جا اے اصل نقطہ ہے. ماں پہ ان ستا کے بندہ کعبے دا غلاف پھدی رکھے تے انج پائیا سواد نہیں آندا سواد تاں ہے تیریاں عبادتاں دا جے پہنا ماں باپ نو راضی کیتا ہوئی. بندے آندے نے جی آج کل دے ماں پیو اوکھے بڑے راضی ہوندے تے میں آگیا جنت پترا ایڈی سوکھی سمجھی آ جنت بھی تے ویسے بندے آندے نے اوکھے میں نہیں سمجھدا میں بھی اس دور ہی میں سنگین دیں گا مثال دلدہ رہا ماں کو راضی کرن کے ڈاکر ماں بیٹھی ہوگا نا بلڈی گھر بندے آندن دیو مائی بڑی ڈاڈی ہو جاندی ہے جڑی گھر بیٹھی تو میں کہ شامی آٹا پرات چھپا لئی تو مائی تو کچھ کیا اماں جی اتنا آٹا پکا لئی پوچھا کترا پکا لا آ کے بامی انہا اور رڑا لا یا نہ رڑا یا آٹا پکا ہی نہ تو چاول پکا لا. ماں انی گلے چی بچے بچ راضی ہو جانا ہے باجے میری حکومت ہی ہے میں تو پوچھ کے پکائیں دے کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اس بلڈی مائی سمجھنا ہے میں نہیں گھر ہے بیٹھی میری حکومت چل دی ہے میری انو میں تو پوچھ کے آٹا گندی اب جو 50 کلیاں دا مالک آتے ان گھر بے گیا ہے اندھے تو پوچھ لیتی کہ ابا ساڑھا دل پہ کرتا ہے اتلیاں کلیاں چوہے کمات نہ لا چھڑی تو با میں اتلیاں چوہے باغ لا چھڑی پر ابے آکھنا ہے بھائی اجے بھی میری پتر میرے تو پوچھ کے ٹوڑنے کوئی اوکھا ہے راضی کرنا تے جے نہ ابن جان لگیا پوچھئے نہ آن لگیا پوچھئے بیویاں نالی کھیڑ دے پھر نہ ماں نو پوچھئے نہ پیو تو پوچھئے بس تسی بھی گھارے چران دیو تو موڑا کھئے جی یہ بڑھڑے اوکھے بڑے راضی کرن ظالمہ تو بڑھڑے انہوں جو بھول گئے ماں پیو بھی بلا پتران ناراض رہ سکتے ماں پیو تے اپنی اولاد نو ویکھ ویکھ کے انہاں دی آنکھاں ٹھر دیا نا ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اولاد اکھاں دی ٹھنڈ ہوندی ہے ماں پیو واسطے کنا دی ٹھنڈ ہوندی ہے اکھی دی ہلا بندے اگے سمجھتے ہیں دل ٹھردا ہے قرآن آندا ہے اکھاں ٹھردیاں جدو جوان پترانو ماں بڑھڑا ماں پیو ویکھے تو نہ دی آنکھی ٹھر جان آیاں تے نہیں سجنا ہون تے اکھی ٹھرن وہ دا یہی مطلب ہے کہ جدو اولاد جوان نو کامیاب اولاد نو ماں پیو ویکھے تو نہ دی آنکھاں ٹھر دیاں جدو نا فرمان اولاد دی وجہ تو پیو نزاری رات نیندر نہ آوے منو دی آنکھاں سڑ دیاں اپنے ماں باپ دی آنکھاں ٹھاریا کرو پتر ساڑیا نہ کرو. عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو سرکار فرماندنے ایتھے نہ وہ جا اپنی ماں نو راضی کر عرض کردہ سیدہ میں ہر واری جانا پر میری ماں راضی نہیں ہوندی اللہ اکبر لیکن کہندہ سرکار ایک گل ضرور ہے اگر تسی میرے نال ٹر پاؤ
میری ماں راضی ہو جانا ہے، کیونکہ میری ماں سیدہ دا بڑا احترام کر دیئے۔ یارویں پکائن والیاں مائیاں سیدہ دا بڑا احترام کر دیا، سمجھ آئیے کوئی؟ تو میں مائیاں نہ یارویں پکایا کرو، مائیاں ہو ہمیں دودھ مول لے کے پکاؤ، 1 کلو بھی یارویں دی کھیر پکاؤ تے پکایا کرو، جڑے یارویں کھاندے ہوئے وہ مڑ منکر نئے بچو جم دے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ جڑے پتر یارویں دا کھیر کھاندے انہوں منکر نہیں ہوتے۔ ہاں جی، اے لازم ہے کہ انہوں یارویں شریف دا، کولی شریف دا، اے 10ویں دا، بس 10ویں سیدہ کربلا آلیاں دیئے نا، تے 11ویں سیدہ امام حسن سرکار دے پتر غوث پاک دیئے، تے 12ویں مدینے آلیاں دیئے۔ یہ لنگر پکیندے رویا کرو تاکہ بچے جڑے نے انہوں آل رسول نال اور رسول اللہ نال محبت روے اور وہ حضور دے غلام ران۔ اسے کہہ جڑی میری ماں ہے وہ سیدہ نے بڑا مندی ہے، میں آپ ہی اگے جاندہ رہا جو تسی سرکار نال چاہ چلو تے مان جانا سی۔ حضور فرماندے ہیں جدو کو بندہ آکھے نا میرے نال چلو میں تنگیے چاہ تے تو اڈے کیا حل ہوندی ہوئے تے پھر جایا ضرور کرو، نہ کرے آئے۔ بھائی آئے گل سن لو بھائیاں ہو، حضور فرماندے ہیں کہ کسی مسلمان دے نال ٹر پونا وہ دی تکلیف ہے کہ میری مسجد 1 مہینہ اعتکاف بین دے برابر ثواب ہے۔ کیڑی مسجد ہے؟ مسجد نبوی حضور دی مسجد 1 مہینہ اعتکاف بانا تے کسی مسلمان پریشان دے نال ٹر پونا بچال میں تیرے نال چلنا لے میرے گیاں تیری پریشانی حل ہوندی ہے۔ بھائی کوئی بندہ کسی آستے ہی ہوتا ہے تے انگو ہی نہ آکھیا کرو بابا میرے تے پٹھے ہونا لے میرے نال نہیں لگدا مڑ پینا بیڑا رال کے وڑ لئیے تے مڑو دے لگے چلے شابہ بھائی تیرے کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ بندے بڑے ڈاٹے دراما دیاں مجبوریاں تو فائدہ نہیں اٹھائی دا، سمجھ آئیے کوئی؟ براما دیاں مجبوریاں تو فائدہ نہ اٹھایا کرو، مجبور برا دی مدد کریا کرو۔ سرکار فرمایا سرکار نے چل بھائی چل سرکار آ گئے، او دا بوہ کھڑکایا انہیں مائی دا، جدو مائی دا بوہ کھڑکایا دے اسے کہا اماں تیرا پتر ہاں فلانا، اسے کہا ٹور جا میں تیرے نہ رنجا میں بوہ نہیں لانا، اسے کہا اماں میں کلہ نہ آیا، میرے نال سید نے آل رسول آئے نے، ماں دنوں یہ آواز دیتی اسے کہا قربان جا ماں سرکار رکیا جے میں آئی، اس کرمالی ماں بوہ کھولیا میرے بوئے تے سید آئے نے میں قربان جا ماں اس اندر بایا آؤ جی ساتھ بسم اللہ سرکار کی میں آئے ہو؟ سرکار فرمان دیں مائی اس پتر نال کیوں رنجے؟ مائی کہن دیئے سرکار رمضان دا مہینہ میں روزہ دار رہی، میرے پتر نے روزہ کوئی نہ رکھیا ہویا، اللہ دا نا فرمانے سرکار اے بڑا ڈاڈا گنہگارا، انہیں تندور بال کے منو آکھیا اماں روٹی لا دے، میں آکھیا پتر میں سیدہ زہرا دی نوکرانیاں رمضان اچکی میں روٹی لاما، میں روٹی لان تو انکار کر دیتا، سرکار میں نے اٹھا کے غصے نال نے بلد تندور چ سٹیا ہے، سرکار میں زخمی ہو گئی، ہجے زخم ہوئے تازہ نے، سرکار میں اودو دیئے دینال نرازہ، خواجہ معین الدین فرمانے نے جی تو نراز ہے، مائیے دینال اللہ نراز ہے، تیرے پتر نے دوزخ سڑنا ہے،
میرے پتر نے دوزخ دی بھاو چھڑنا ہی جدو ماں سنیا بھئی میرے پتر دوزخ دی آگے چھڑنا ہے تو ماں پریشان ہو گئی آندے نہیں ماں آپ مار لیں دی ہے پر کسے ہو رہی مارن دین دی نہیں ہے کہ نہ سجن عزیزان من جدو سرکار نے فرمایا تیرے پتر نے دوزخ ہی سڑنا ہے تے کہنے لگی سرکار بچدا کیویں میں فرمایا معاف کریں تے بچدا ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سہنے جدائی پتراں دے سب عیب لکاون تے کدی نہ کرن برائی جدو ماں سنیا اللہ اکبر تے کرما والی ماں کہندی ہے سرکار گوار روے آجے میں اپنے پتر نو معاف کر چھڑے آئے سرکار فرما دینے مائی ہون باویں تیرا پتر کعبے نہ جائے اللہ دے پچھلے آج بھی منظور فرما لے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے میاں باہو کی جانا مکے جدو حج ہوئے ویچ کر دے سو بیلیو عرض ہے پیا کردہ سا مقصود ایسی کہ بندیاں دے گناہ اللہ معاف نہیں کرنا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے انہیں کوئی شک نہیں لیکن وہ دہی دسیا ہویا دین ہے وہ دے حبیب دا دسیا ہوئی دین ہے کہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد دی عدم ادائیگی تے وہ اتنا ناراض ہوندہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا سو دوستو چوتھی قسم ہے وہ گناہ مانی کہ اگر بندیاں دے گناہ جے تے پھر وہ بندیاں کو معاف کراؤ پھر اللہ کو ٹھیک ہے ہون آخری گل تے جے سارے گناہ دیر سارے کٹھے ہو گئے نے صغیرہ بھی تے کبیرہ بھی حقوق العباد تو علاوہ سارے گناہ ماں دے ڈھیر لگے پہ تو میرا رب فرماندہ ہے وہ گناہ گارا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ میرے محبوب دے بوئے تے آ جائے گناہ گارا تیرے گناہ معاف ہو جان گے عزیزان دی وقار گناہ گار حضور دے بوئے تے آ جائے میرا رب ذوالجلال اتنا کریم ہے وہ گناہوں معاف کر دیتا ہے سیانے بندے ہو اعلیٰ حضرت میں بڑی گل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی کوئی بندہ کریم ہوئے مہربان ہوئے تو وہ بندے نے خود سدے باں بھی میں تین چیز دیاں دا یہ ہو سکتا ہے مڑ نہ دے وے صادقہ شبیریا اسی کسی نے صدیے بامی تینو چوڑاں دا ٹوپا دیاں گے گھر ساتھ کے موڑیں یقین ہے بکو نو دینے سے گھر ساتھ لئیے تو مڑ دے گی دینے اے ہی گل میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دیں جدو گناہگارانو صدیہ حضور نے ایک ہی میں ہو سکتا ہے معافی نہ ملے اعلیٰ حضرت فرما دیں مجرم بلائے آئے ہیں
کا دی آیت گواہ ہے، جاؤ کا دی آیت گواہ ہے کہ آپ پہ نہیں آئے اینا مجرمانوں اللہ تے اللہ دے حبیب صدے ہے باؤ ہے تو ان معافی دئیے مجرم بلا آئے ہیں جاؤ ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے سدیا آپ انہیں تے مڑ نیڑنا انہوں ہوندہ نہیں جانے من سدیا نے تے ان جوڑیاں بھرن گے معزز حضرات میرے حضور سرکار دے دروازے تے جڑا ٹر جائے سرکار دا پاک فرمان سنو فرمایا اترونہا شفاعتی للمتقین تسی کی سمجھ دے ہو میں نیکاں نو بخشوانا ہے ولیکنہا للمذنبین الخطائین نہیں میں نیکاں نو نہیں گناہگاراں نو رب کڑو بخشوانا ہے شفاعتی لآل الکبائر من امتی میری امت دے بڑے گناہگار مصطفیٰ دی رحمت نال بخشے جان گے تاکیدہ بنا کے بیٹھے ہویا رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی رحمت میرے حضور دی جاگے نو یار رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی آجا گناہگارا بچا لواں آجا گناہگارا میں تینوں سنیے اور یاد رکھیں جیڑا بندہ عقل والا ہے ان سنا رہے ہیں پاش بیر ہے اے سونے آؤ تو اٹھے جیاں بندے ان توفہ دے دا ہوتا ہے پھر بندے اس سوکتے والے بھی آئے ہوتے ہیں بھائی میاں پھر ساڑھا شبیر نال پیار جو ہویا ہونا سی پھر کی کری پیار شاہی ہے جی پھر جیدے نال ہو جائے وہ جیویں دا بھی ہوئے پھر مامے بے وقوف بھی ہوئے ان دے نال ہویا راندہ ایسا شبیر بے وقوف نہیں شبیر سیانا آدمی ایک کیوں آنا سیانا آدمی ہے جنہوں اللہ اہل سنت دا عقیدہ دیتا ہوئے وہ نہیں سیانے دے بھائیا اور کون سیانے بھائی سمجھ آئیے گل دی جیڑا حضور دے روزے تے ٹر جائے بھائی ہے گل ہے رحمت ہے ایک واری سرکار دے روزے تو ہوا آوے تے بندہ پاک حضور دی حدیث سے پاک کہ جدو آجی کر کے آوے گھر ہون تو پہنا ہو دے کوڑو دعا کرایا کرو گھر اپڑن تو پہنا ہو دے کوڑو وہ انج ستھرا ہو کے پیاؤں دا ہے جی میں ہون پیدا ہویا ہے راجہ آقا یومن والدت امہ جی میں دی ماں ہون جمعے ہیں ویسے حدیث ایک گل بڑی بڑی جی کہ گھر ہون تو پہنا دعا کرایا
پھر گھر آن تو پہلا دعا دا کی مطلب؟ میں تے زیادہ علم والا نہیں، اس کو جانتا نہیں، بس میری سمجھ یہ گل آتی ہے ہو سکتا ہے گھر آ کے پرانے راچ مڑ کھاد لے، ایک واری پاک ہویا ہوندے جیڑی منگینی منگا لے، وہ سمجھ آئی ہے کوئی جی میں ایک باری تے پاک ہویا ہوندے گھر ہون تو پہنا پڑا منگا لا، نہیں تے اس وہ جوڑا مڑ پھاد لینی جیڑا در گیا باجی سمجھ آئی کوئی بڑی خیل اللہ 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 عزیزو جیڑا ہو کے آیا ہے او پاک ہے عزیزان دی وقار تائیں تیرد کردہ ہونا ہو جھلیا جیڑا ہو کے آیا ہے او پاک ہے جنہوں سائیاں آنی نہیں دیتا سینے نہ لایا ہے وہ صدیق اکبر کتنا پاک ہوئے گا سنیا میں قربان نہ ہو جاؤں تاں واسطے میرے عزیزہ میں آندہ انہاں سارے یار حضور دے سونے نے ہون جنی دب کے سبحان اللہ بھی آکھو ہونے تھے سجدی سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے سارے یار حضور کو جا ایک بھی نہیں ہے میرے نبی دے یار جو ہے ایک بھی کو جا نہیں جڑا آندہ ہے وہ آپ کو جا یا کو جا یا بھینگا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ چان چڑھے آنا چان چڑھے آ عید دا تے بی بی جیڑی یہ وہ بچے دوندی پئی آئی بچے ہوندے پیشاب کیتا تھی وہ دوندی پئی آئی تے وہ چان چڑھے آ تو بھی نالے کوٹھے تے چڑھی یہ مرادت ہوندی ہے ہاتھ جڑا ہے نا وہ ناک تے رکھ دیا اس ہاتھ جڑا ہے وہ ناک تے رکھیا تے آندھی وہ چڑھے آتے ہیں پر وہ جئی ہوندی پئی کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ نال کوئی سیانی ہو سکیا چانن ہوں وہ والا اپنا ہاتھ صاف کر میں نہ کچھ جیے اے ستارے نوں بو والے اصحابی کن نجوم میرے نبی دے سارے صحابہ ستارے آدھی ماند نہیں کچھ جیے ستارے نہیں خراب تیری انگلی خراب ہے جڑی صحابہ تے اٹھ دیئے تیری انگلی بدبود آ رہے جڑی صحابہ تے اٹھ دیئے جیڑی انگلی صحابہ تے اٹھے وہ بی بی والی انگلی ہے وہ بی بی جیڑی انگلی تے رکھی ہے جاندی جان بو والا یہ وہ انگلی ہے جیڑی صحابہ تے اٹھے سمجھا کرو اندی انگلی بو والی صاف انگلی تے صحابہ دی طرف اٹھ ہی نہیں سکتی صاف انگلا صحابہ تو سلام کر دیا گندیاں انگلا صحابہ دی طرف تنقید نہ لوٹ لیا عزیزہ نے دی وقار تانا پیا میرے سجنہ یاد کر لے سارے یار حضور دے سونے نے ہائے 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 سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے کیتا پیار نبی بڑیانے کیتا پیار نبی بڑیانے پر تیرے پیار دیا کیا باتانے سارے یار حضور حضرات محترمہ اے رمض دی گل سی
جڑی جناب دی خدمت سب جانتا ہے بڑی گل ہے جناب توجہ ہے جی عزیزو یاد رکھو ساریاں گلاں ایک پاسے اور عقیدہ اہل سنت نال وفا ایک پاسے جڑا سنی نہیں وہ کچھ نہیں جڑا سنی ہے وہ سب کچھ گل نہیں ونڈ آئی ہے کوئی جڑا سنی ہے وہ سب کچھ جڑا سنی ایویں خالی بانڈا ہے ڈم ڈم کرتا پھرتا دیکھو کچھ بھی نہیں سب کچھ برباد کر دیتا ہے جس نے عقیدہ اہل سنت کو انحراف کر دیا اے عزیزو سنی ہونا اس دور اچ کمال ہے بھائیا الحمدللہ رب العالمین جڑا حضور دی بارگاہ میں جائے گناہ معاف کر دیتے جاندے اور پاک کر دیتا جاندہ ہے یہ کوئی بندہ ذہن چ رکھے تے رکھے حضور دے جس روزے وچ صدیق اکبر ستے نے اتے 70,000 فرشتے طواف کرتے کچھ بندے آتے نا سی نہیں روزے آل جانا میں کہ کیوں کی ہوا ہے اٹھ کیوں پھر ساڑھا نہیں ذہن مطمئن میں کہا فرشتے آندہ تے ہو جاندہ ہے فرشتیاں دا تے مطمئن ہو گیا ہے وہ 70,000 سویرے تے 70,000 شامی آنے لیکن خیر کوئی نہیں فرشتے پاک جو ہے یہ دا مطلب ہے حضور دے روزے تے جان آستے پاکاں دا ذہن مطمئن ہوندہ ہے سجن رمض سمجھ چاہیے کہ نہ آئی عزیزان محترم میری سرکار دے روزے تے ہون والا پاکے بلکہ میں اکثر بزرگاں دی گل پیش کردہ ہوں حضور دے قدمہ نال لگی ہوئی مٹی قدمہ نال لگی ہوئی مٹی اللہ دے عرش تو زیادہ فضیلت والی ہے کیونکہ سرکار دے قدمہ نال لگی ہوئی ہے ہو بیلیا صدیق قدمہ نال نہیں یار دے سینے نال لگا ہویا ہے جیڑا ہون بندہ ہولی بولیا میں اس بندے دے میں سمجھ نہیں ہوندی بھی وہ کیڑی جائے جتھے تو دب کے بولنا تو اندس یا نا با تقریر دیا کچھ حصے ہو اندن جڑے حوصلے نال سنے دن تو کچھ ہو اندن جڑے جا کے سنے دن عزیزان دی وقار پھر سنون دوبارہ اکھاں گا شیخ محی الدین ابن العربی دا جملہ میں 1000 واری کوٹ کر چکے ہوں ابن العربی شیخ الاکبر فرمانے مجنو کتے دے پیر چمے پیا فتوحات مکیہ بچ لکھیا مجنو کتے دے پیر پیا چمدہ پوچھیا گیا کیوں چمنے کہندہ ہے کتا یار دی کلی وچو لگیا ہے این سکے ترکوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود ایک کتا لیلا دی گلی وچو لگیا ہے کچے عشق والا یار دی گلی دے کتیاں دا احترام کر دائے او سچے عشق والیا صدیق 14 صدیاں دا یار دے حجرے وچ ستا ہویا ہے جاگنا سنی جاگنے دا ویڑا ہی ہاں ہون تو ان سمجھ آئیے گل میں سمجھانا چاہنا میں نے 22 سال ہو گیا شبیر حسین عقیدہ سمجھیں دیا مدد اور میں نے محسوس ہوتا ہے کہ ہون میری قوم عقیدہ سمجھن والا لگ پئی
میری قوم وچ اللہ نے شعور پیدا کیتا ہے. ساری صفائی تے نہیں ہوئی پر ان کافی حد تک بیدار ہو گئے. انہوں نے انی سیان ہوندی نے باویں محفل وچ ہی بیٹھے ہن باہ بندہ ڈنگی لین والا تے آ سیدھی لین والا تے بیٹھے محفل وچ بھی ہن تے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے بندہ ڈنگی لین والا تے آ بندہ سیدھی لین والا. انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے بس ڈبے تے ہور لکھیا ہے وچ مال ہے ہور پیا دیندا ہے. باجی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ماں جڑا کرمالا بیان پیا کرتا ہے اس ڈبے دے اوتے ہور لکھیا ہے تے وچ سیرپ ہور بھریا ہے. ان کو پتہ لگ جاتا ہے. ہن اے بڑے سیانے ہو گئے باجی وچ بیٹھے رہندے تے وچ ہسدے رہندے. بس سانوں پتہ ہے تو مال ہور پیا دینا ہے پر پھر لگا رہو اگاں سی کیڑا تیری سننی. اسی بھی آ سنگی سدیا تے چول کھا کے گھر ٹر جانا ہے. تو جیڑا بھی دینا ہے پائی ہے کسی ہور نوں ہی دینا ہی. اسی نقلی ڈبے والا مال ہن نہیں لیندے سن سیاح ہو گئے. ہن اے صدیق اکبر دے نوکر نے تے مولا علی سرکار دے نوکر نے. توجہ کیتی کوئی نہ. اسی جناب صدیق اکبر سرکار دے نوکر ہاں تے مولا علی سرکار ساڈے مرشد نے. تے ساڈے مرشد ہی سانوں یہ سمجھایا ہے کہ میرا مرید علی دا وہ ہے جڑا ابو بکر صدیق نو اپنا آقا تے مولا تے امام مننے. توجہ ہے کہ نا. مولا علی اے دسیا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جڑا صدیق اکبر نو اپنا امام مننے. کیونکہ حضور صدیق اکبر نو اپنے مسلح تے امام بنایا ہے. علی پاک نے امام مننے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تاکہ سنیوں کہ مرشد میرا علی ہے مولا میرا علی ہے. اسی علی تے بھی کسی نے مال نہیں مارن دینی. بس اڈا نویکڑا میں نا انج نہیں. علی بھی ساڈے نے صدیق اکبر بھی ساڈے. مرشد میرا علی مولا میرا علی. فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے. فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی ہے. مرشد میرا مولا میرا علی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سونے اپنے محبوب دا صدقہ سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما. جتنے سجن بیلی یار آئے نے سارے تے کرم تے رحمت فرما. یا اللہ ہر بیمار نو صحت عطا فرما. ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما. ہر تنگ دستی دور فرما. جو نیک ارادے نیک مقصد لے کے سجن یار بیلی آئے نے پورے فرما. مزمران دے گارے کاروبار رزق مال جان برکت فرما. یا اللہ میرے پترانو دینی دنیاوی نعمتاں عطا کر. جو بے اولاد نے انہوں نے اولاد دے. جو تنگ دست نے انہوں دی تنگ دستی دور کر. جو نیک ارادے رکھ دے نے مورے مالک پورے کر دے. تیرے بھرے خزانے نے میرے مالکہ میرے بچیاں دے دلاں میں دعاواں نے پوری نہ کر. صلی اللہ علیہ وسلم.